ایک اسکول ٹیچر پر ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ ٹیچر سے گنڈا گرد بن گیا؟ پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں؟ عنایت اللہ کے قلم سے نکلا ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہیرے کا جگر، جس میں جرم و سزا کی پراسرار اور ہیبت ناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کراچی کی ہنگامہ پرو راتوں امن میں ہزاروں اسرار چھپائے سلیٹی بادلوں کے ساتھ اڑی جا رہی تھی۔ رت بہار کی تھی، رومان انگیز قیامت ہیل، سہمی سہمی سی علیل سی رت۔ میونسپل کارپوریشن کی عالی شان عمارت کی گھڑیال نے رات کی تہوں میں مترنم ارتعاش پیدا کر دیا۔ 2:30 بج رہے تھے، رات کی آغوش میں سحر مچلنے لگی تھی۔ جیدہ جیب کترا جاگ رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی پاؤں کے چکر اور ہاتھوں کی صفائی سے فارغ ہو کر اپنی زمین دوز بستی میں واپس آیا تھا۔ اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر چرس بھرے سگریٹ کے 2-3 لمبے لمبے کش لگا کر اپنے کمرے میں گیا۔ دیا سلائی جلائی اور میز پر رکھی ہوئی لالٹین کو روشن کیا۔ زرد پیلی روشنی سے چھت کے ساتھ لٹکتے جالوں سے کمرے کی وحشت نکھر آئی۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر میز کے قریب کی، دراز میں سے ایک کاپی نکالی اور اسے غور سے دیکھا۔ اس نے ذرا سی دیر ورق گردانی کی، پھر پینسل ہاتھ میں لے کر چند سیکنڈ ہلاؤں میں گورا اور لکھنا شروع کیا۔ 3 مارچ 1956۔ میری یہ ڈائری پولیس، قانون اور سوسائٹی کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ سوسائٹی مجھے ہتھکڑیاں لگا لے، یہ ڈائری قبضے میں لے لے اور میرے خلاف ڈکیتی، جیب تراشی، قتل، اغوا کے مقدمات چلائے۔ یہ تمام مقدمات خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب ڈائری میں موجود ہے۔ قانون اس کھلی شہادت کو دیکھ کر سر جھکا لے گا اور مجھے جیل میں بند نہ کر سکے گا۔ کل رات ایک سیٹ کو قتل کیا ہے۔ موت کے خوف سے لوگ کیا کچھ نہیں بتا دیتے۔ میں نے خنجر اس کے پیٹ پر رکھ کر پوچھا، اتنی دولت کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا، مہاجرین کے لیے کوارٹر تعمیر کرنے کا ٹھیکہ ملا تھا۔ میں نے پوچھا، کوارٹر کہاں ہیں؟ کہنے لگا، سکیم ابھی میرے دماغ میں ہے، پیسے وصول کر لیے ہیں۔ دولت تجوری میں، کوارٹر دماغ میں۔ مہاجرین مٹی کی جھونپڑیوں میں اور جھونپڑیاں بارش کے گھٹنے گھٹنے پانی میں۔ کس قدر بلا منظر تھا۔ خوف کے قطرے سبز قلین میں آہستہ آہستہ جذب ہو رہے تھے۔ اس کی رگوں میں سے خون نکلتا جا رہا تھا اور یہ خون جیسے میری رگوں میں داخل ہو رہا تھا۔ مجھے انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں، ورنہ یہ دولت مہاجروں میں تقسیم کر دیتا۔ میں خود اپنی دنیا سے نکالا ہوا اور اپنے آپ سے بھاگا ہوا پناہ گزین ہوں۔ مجھے کہیں بھی پناہ نہیں ملی، میں کسی کو پناہ نہیں دوں گا۔ جیدہ نے تحریر پر نظر ثانی کیے بغیر کاپی دراز میں بند کر دی۔ انگڑائی کے ساتھ جمائی لیتے ہوئے نیچے والے دراز سے بوتل نکال کر ایک نظر دیکھا۔ آدھی وسکی باقی تھی۔ اس نے بوتل منہ سے لگا لی، چاند گھونٹ پیے اور اٹھ کر فرش پر بچھے بستر میں سو گیا۔ گہری اطمینان کی نیند۔ اس کی آنکھ کھلی تو دوسری رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ جیدہ کے پاؤں کا چکر زمین و آسمان کی گردش سے کہیں زیادہ تیز تھا۔ ڈوبتے ابھرتے چاند تاروں نے بے شمار راتیں گزار دی، جن کے اندھیرے اجالوں کی ہولناکیاں اور اسرار جیدہ کی پینسل جیدہ کی ڈائری میں محفوظ کرتی گئی۔ ایک اور رات گزر رہی تھی۔ کئی ستارے ٹوٹ چکے تھے، کئی ٹوٹ رہے تھے۔ چاند فلک بوس عمارتوں کے عقب میں اونگ رہا تھا۔ کراچی شہر دم بھر کے لیے سو گیا تھا۔ جیدہ جاگ رہا تھا۔ ڈائری اور وسکی کی بوتل اس کے سامنے کھلی پڑی تھی۔ چرس کا دھواں کمرے کی ویرانی میں بٹک رہا تھا اور جیدہ لالٹین اور اپنے درمیان پھیلے ہوئے خلا میں گم تھا۔ اس نے پینسل اٹھائی، کچھ سوچا، پیشانی کے شکن گہرے ہو گئے اور اس نے پینسل میز پر رکھ دی۔ ڈائری کھول کر غیر ارادی طور پر ورق الٹنے لگا۔ وہ کسی صفحے پر رک جاتا، ذرا سا پڑھتا اور ورق الٹ کر کسی اور صفحے پر رک جاتا۔ اس کی نگاہوں میں ایسا تاثر تھا جیسے کوئی انسان کسی اسیب زدہ ویران گھر میں جھانک رہا ہو۔ اکتائی ہوئی سی جمائی لے کر جیدہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو، وہ کرسی پر بیٹھ گیا، ڈائری بند کر کے دراز میں رکھ دی اور کچھ سوچنے لگا۔ اس نے آنکھوں کو یوں گھمایا جیسے گزرے ہوئے سال میں بہت دور جھانک رہا ہو اور گزری ہوئی عمر کے رہ گزار میں بکھرے ہوئے لمحات چن رہا ہو۔ وہ 5 دفعہ جیل ہو آیا تھا، 3 دفعہ تشکیل پاکستان سے پہلے ہندوستان میں اور 2 بار پاکستان میں بھی، کبھی 6 ماہ کے لیے، کبھی 1 سال کے لیے، اور آخری بار اسے 9 سال قید کی سزا ملی تھی، مگر اپیل میں بری ہو گیا تھا۔
डकैती का ये केस साबित नहीं हो सका था। इससे पहले उसे सजाए मौत भी मिल चुकी थी, लेकिन वो हाई कोर्ट में खत्म हो गई थी। उसे शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया था और 2 इंसानों का खून कराची की नाम आलूद फिजा में गुम हो गया था। जीदा कराची की जराइम पेशा महलूक का नामी ग्रामी उस्ताद था। गुज़श्ता 25 बरस से वो कानून, हथकड़ियों और इंसानों के खून से खेल रहा था। पाकिस्तान बनने से ही वो बम्बई से कराची आ गया था और उसने यहाँ अड्डा कायम कर लिया था। 2-3 ही साल में उसने यहाँ के 4-5 जेब तराश और कफल शिकन खरीद लिए और 10-12 नौ उम्र लड़के मुख्तलिफ जराइम के लिए तैयार कर लिए थे। कराची की आबादी नहायत तेजी से बढ़ रही थी। इसके साथ ही चोर अचक्कों में भी इजाफा हो रहा था, मगर इनकी सरगर्मियां गैर मुनज़्ज़म थी। वो एक दूसरे को भी अक्सर धोखा फरेब देते रहते थे। यह जीदा था जिसने 4-5 मास्टर गुंडों को जमा करके कराची को हिस्सों में तकसीम किया और जराइम पेशा लोगों के लिए कायदो ज़ाबित बना दिए और ऐसी फिजा पैदा कर दी कि वो एक दूसरे का पूरा एहतराम करने लगे। फिर इनकी गिरोह फैलती हुई कराची में खौफ व हिरास बन के फैलते गए और कराची बम्बई बन गया। जीदा हर जुर्म में माहिर था, लेकिन जेब तराशी में इसका जवाब नहीं था। बड़े बड़े उस्ताद उससे हाथ की सफाई सीखने आते थे। कराची आने के 3 साल बाद इसके गिरोह में कमोबेश 40 अफराद थे और जीदा उनका पीर उस्ताद था। इसके गिरोह में 11 साल के बच्चे से लेकर 50 बरस के बूढ़े तक शामिल थे। वो हर फन मौला था, लेकिन जेब कुतरा उसका तहल्लुस बन गया था। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के जराइम पेशा लोगों के साथ इसका कारोबार चलता था। इनके साथ उसने मुआहदे तय कर रखे थे। कुछ अरसे से इसने लड़कियों की खरीदो फरोख्त का पेशा भी शुरू कर दिया। शुमाली पाकिस्तान से अगवा की हुई लड़कियां कराची में इसके हाथों बिकती थी और वो इन्हें आगे चला देता था। उसके पास 2 ब्लैक मेलर भी थे जिनकी जात से कोई महफूज नहीं था। इसी पेशे को जरा सा फरोग देकर उसने 4 लड़कियां अपने पास रखकर धंधे पर लगा ली थी। बसते रस्ते घर से 15-16 बरस की लड़की को अगवा करना और उसे बज़ारे हुस्न की जीनत बना देना आसान काम नहीं था, लेकिन जीदा के पास कुछ ऐसे बेज़रर तरीके थे कि वो शरीफ गिरानों के 2 शिजाओं को ज्यादा से ज्यादा 3 माह के अरसे में नेपर उड़ के किसी कोठे पर बिठा देता था। अगर कोई लड़की जीदा की राह पर न आए तो उसके पास 2 और बेज़रर तरीके थे, खंजर और पिस्तौल। इन 4 लड़कियों के लिए इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। इसके दोनों ब्लैकमेलर ऐसी लड़कियों को राह पर लाने के लिए बहुत से गुर जानते थे और अक्सर जमीन हमवार कर लिया करते थे। इसके अलावा जीदा की शख्सियत में कुछ ऐसा सहर और जलाल था जिसके सामने 4 लड़कियों की तंदी और तेजी पहले ही रोज खत्म हो गई थी। वो 4 इसके हाथ यके बाद दीगर 6-6, 7-7 माह के वक्फे से आई थी। पहले रोज तो इनमें से हर एक मरने मारने पर तुली हुई थी। ज़िबा कर दो, गोली से उड़ा दो, असमत नहीं बेचूंगी। चंद दिनों के बाद ही इनका ये हाल था जैसे इन्हें इस शख्स के साथ मोहब्बत हो गई हो।